السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل قدر احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب یعنی کلام اللہ کو، قرآن مجید کو جو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی اور ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب اس وجہ سے نازل کی ہے آپ کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اور پوری دنیا، جب سے یہ دنیا بنی اور بسی اور جتنے انسانوں نے اس دنیا میں جنم لیا اور جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اس قرآن مجید پر عمل کیا، اور جنہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا اور بسارا، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں کو بہت جلدی قریب کرتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کا سبق دیتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو بتلاتی ہے کہ کون سا کام کرنا گناہ ہے اور کون سے کام کرنے میں نیکی ہے۔ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے کہ اس کتاب پر جو لوگ اس دنیا میں آئے، عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اس دنیا میں چمکایا اور عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ میرے اور آپ کے یہاں تو بہت اچھا معاملہ ہے کہ الحمدللہ مسجدوں میں بھی قرآن ملتے ہیں، گھروں میں بھی قرآن ملتے ہیں، مدارس میں چلے جائیں وہاں بھی کلام مجید موجود ہوتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہے کہ جس جگہ پر قرآن مجید موجود نہیں ہے اور لوگ اس قرآن مجید کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنوں رات یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کاش کہ کلام اللہ آئے اور اس کو سینے سے چمٹائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور بساریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زنا کے قریب مت جانا،
رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا غیر محرم لڑکی کو مت دیکھنا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہیں ایسی جگہ مت جانا جس جگہ جا کر تمہارے قدم پھسل جائیں اور تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، اور تم اتنے گناہ مت کرنا کہ تمہارے اوپر پھر عذاب آنے لگے۔ اور قرآن مجید کی تمام آیات شاہد ہیں۔ رب العالمین نے جس طریقے پر پہلی قوموں کو اپنے طوفان سے اور زبردست سیلابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کیا ہے، وہ صرف اور تنہا یہی بنیاد تھی کہ ان لوگوں نے رب العالمین کے احکامات کو چھوڑ کر غیروں کے احکامات پر چلنا شروع کیا تھا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ ہم نے ایسے عذاب بھیجے ہیں کہ لوگ اس زمانے میں گلاس میں پانی کیا کرتے تھے تو وہ پانی جو بن جایا کرتا تھا، وہ دودھ کیا کرتے تھے گلاس میں تو وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا علیہم الطوفان والجراد کہ ہم نے ان کے اوپر ٹڈیاں بھیجی، ہم نے ان کے اوپر مینڈک بھیجے، وہ کپڑے پہن رہے ہیں ان کے کپڑوں میں مینڈک ہے، تکیے کے نیچے مینڈک ہے، بستر پر مینڈک ہے، وہ کچھ کھا رہے ہیں تو خون بن جا رہا ہے، جو بن جا رہی ہیں۔ اور یہ ہوا کب تھا؟ جب ان لوگوں نے رب العالمین کے احکامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا تھا۔ رب العالمین اس قوم کو پوری مہلت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے میں ویسے ہی ظلم نہیں کرتا ہوں، اور رب العالمین نے آج تک پوری تاریخ گواہ ہے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالم۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل سے ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کامیاب کروں گا، تمہارے لیے اچھی چیزیں مہیا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس زمانے میں میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نمازیں بھی ہم ادا نہیں کریں گے، کبھی زکوٰۃ کا مسئلہ آیا اسے بھی ادا نہیں کریں گے، کبھی موقع آیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے، وہ بھی ہم سے نہیں ہوگا، تو پھر رب العالمین مجھ سے اور آپ سے راضی کیوں ہوگا؟ اور وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، رب العالمین یہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے گناہ کرنے کے بعد بھی معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کروں گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ رب العالمین نے اس کلام مجید کو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اتارا۔ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم نے یہ جو کتاب تمہارے اوپر نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں، اور جو لوگ اس دنیا میں اس زمانے میں خطرناک دور میں اور آنے والے وقتوں میں جو خطرناک وقت آئیں گے ان وقتوں میں بھی جو انسان کلام مجید پر عمل کرے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا وہ انسان اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارے۔ قرآن مجید کی مثال یوں دی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء یوں دیتے جیسے مقناطیس ہوتا ہے، لوہا کہیں بھی ہو وہ اس کو چپکا لیتا ہے، قرآن مجید کی مثال یوں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو چپکا لیتا ہے۔ جو انسان کلام مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کلام مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، بسارتا ہے، کلام مجید کے مطابق اس کے گھر کا نظام چلتا ہے، اس کے بچوں کا نظام چلتا ہے، وہ انسان اس دنیا میں سکون بھری زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا سکون تو میری کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک واحد کتاب ہے کلام اللہ کہ اس کے اندر پوری دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ایک موقع پر ایک ملک میں میٹنگ ہوئی، سارے مذاہب کے لوگ آ کر جمع ہوئے، عیسائی بھی، یہودی بھی، ہندو بھی، سارے لوگ آ کر جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر کوئی جمع نہیں ہوتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ وہاں پر پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، اور ہر
مذہب کا جو لوگ وہاں پر آتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ، ہمارا مذہب یہ، ہمارا مذہب یہ۔ مولانا فرما رہے تھے کہ میں ایک موقع پر گیا، میں نے جا کر ان سے معلوم کیا، میری سامنے بیٹھک ہوئی، سامنے عیسائی پادری بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا اگلے مہینے میں جو میٹنگ ہوگی وہ میٹنگ یہ ہوگی کہ جس انسان کا جو مذہب ہے اور اس مذہب کے اندر جو کتاب آسمانی نازل ہوئی ہے وہ اپنی اس کتاب میں سے کچھ تھوڑا بہت حصہ اس پوری میٹنگ کے اندر آ کر بیان کرے گا اور اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھائے گا۔ پیر صاحب نے یہ بات رکھی، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے میٹنگ بیٹھی، پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پیر صاحب سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات رکھی تھی کہ آسمانی کتابیں جس مذہب پر اتری ہیں اور جو انسان جس مذہب کو ماننے والا ہے وہ اپنی کچھ باتیں سنائے گا، تو یہ بات آپ نے شروع میں رکھی تھی، آپ پہلے آپ سنائیے۔ پیر صاحب نے کلام مجید کی سورہ فاتحہ جو سب سے پہلی سورت ہے وہ سنائی۔ سنانے کے بعد میں ان لوگوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ یہ کلام مجید وہ کتاب ہے، پھر ان لوگوں نے جو عیسائی پادری تھا اس نے اپنی جو تورات تھی اس کے پاس میں اس نے انگلش میں بیان کرنی شروع کی۔ پیر صاحب نے کہا جو اس کی اصل زبان ہے آپ اس میں بیان کیجئے۔ اس نے کہا اصل زبان تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اصل زبان تو ایک ہی کتاب ہے آسمانی واحد جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور وہ ہے کلام اللہ۔ اس نے بھی یہ بات کہی، میرے پیاروں کلام اللہ ایک واحد کتاب ہے، تمام انسانیت جانتی ہے کہ یہ اصلی کتاب ہے اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے اور ذرہ برابر رد و بدل اس میں نہیں ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ اور جو انسان اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے رب العالمین اس کو دنیا میں چمکاتا ہے، اس کو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ ایک روس کا واقعہ 1992 کا، پیر صاحب وہاں گئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا، ایک عورت بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور آنے کے بعد میں کہا آئیو مسلم؟ پیر صاحب نے کہا ہاں میں مسلم۔ کہا آپ کے پاس میں قرآن ہے؟ پیر صاحب نے کہا جی میرے پاس میں قرآن ہے، میں سینے سے لگائے رکھتا ہوں، چھوٹا سا قرآن ہے۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر کے لیے دکھلا دیجیے۔ اس اللہ کی بندی کی عمر 39 سال تھی، اس نے قرآن مجید کو لیا، کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے، کبھی سینے سے لگا رہی ہے، کبھی اس آنکھ سے، کبھی اس آنکھ سے، کبھی سینے سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے۔ پیر صاحب نے معلوم کیا تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا 39 سال کی میری عمر ہو گئی، میں نے پہلی بار کلام اللہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے۔ میرے عزیزوں میرے اور آپ کے اوپر تو بہت سارے انعامات ہیں، رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر یہ ساری نعمتوں کی بوچھار کر رکھی ہے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے گھروں کی الماریوں میں سجے رکھے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے اور آپ کے یہاں پر ان قرآن مجید کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلام مجید میں کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کلام مجید وہ واحد کتاب ہے کہ اس کتاب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق اعظم کا لقب دیا ہے۔ یہی تو قرآن ہے کہ جس نے صحابہ کو ایمان سے جوڑا ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، عجیب و غریب واقعہ اس اللہ کے بندے کا، لیکن جب ایمان پر آئے ایسا خطرناک واقعہ ان کا، ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں جنت میں جاؤں، انی لمشتاق الی الجنہ۔ ایسا شوق تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین میں۔ کچھ بھی ہو جائے، دنیا میں کیسے زمانہ آ جائے، لوگ کیسے کپڑے پہننے لگے، کیسے کھانے لگے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کی ذات سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع سے مطلب ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں سچی اتباع محمد الرسول اللہ کی کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کر معلوم کریں ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ وہ اس خطرناک وقت میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، وہ مدینے کے سردار تھے، اور جو اس زمانے میں سردار ہوا کرتے تھے ان کے لیے ایک خاص بات ہوا کرتی تھی کہ ان کے گھروں میں ایک بت ہوا کرتا تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے لیے بھی ایک بت تھا منات، انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا لکڑی کا، وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب ان کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوئی،
عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، معوذ، معاذ اور خلاد۔ جب عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی عمر 60 سال کو پہنچی اور ان کے تینوں بیٹے جو اس زمانے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دین کی دعوت کو پھیلا رہے تھے، وہ ان کی دین کی دعوت کو پھیلانے کی بنیاد پر وہ مصعب بن عمیر کی دعوت پر ایمان لے کر آ گئے، تینوں کے تینوں بیٹے۔ اور ان کی جو بیوی تھی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی، وہ بھی ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہ چاروں ایمان لے کر آ گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سے کہا، انہیں ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اسی حالت میں چلا جائے اور جہنم میں گرے، انہیں یہ ڈر تھا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو دھیان رکھنا، مدینے کے اندر مصعب بن عمیر بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی دین کی دعوت کو پھیلا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی اس کی دین کی دعوت میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے بھی اسلام لے کر آ جائیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس اللہ کی بندی کو تو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر جہنم میں چلا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، اپنے بیٹے کی کچھ باتیں سن لیں جو اس نے مصعب بن عمیر کی باتوں کو سنا ہے، وہ آپ سے بیان کرے گا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات اس زمانے میں جو سن رہا تھا اور جو ان کی کیفیت تھی دین کی دعوت کو پھیلانے کی محبت بھرے انداز میں، اس زمانے میں جو ان کی باتوں کو سنتا تھا وہ ایمان لے کر آ جاتا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سے جب ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ بات کہی کہ تم اپنے بیٹے کی کچھ باتیں سنو جو اس نے مصعب بن عمیر سے سنی ہے، تو وہ غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو کہ یہ مصعب بن عمیر کی مجلس میں جا کر بیٹھنے لگا۔ اہلیہ ہوتی ہے، سمجھ گئی کہ غصہ ہو گیا میرا شوہر۔ کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ جو تمہارا بیٹا یہ مختلف مجالس میں بیٹھتا رہتا ہے، یہ 1 دن ہوا یا 2 دن ہوا، یہ ان کی مجلس میں بھی جا کے بیٹھ گیا اور اس نے جو باتیں سنی ہیں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے سنوائیے، اس کو بلائیے میرے پاس میں۔ معاذ آئے، انہی کے بیٹے ہیں، اور آ کر عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ سنائیے کیا سنایا ہے تمہیں مصعب بن عمیر نے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کلام مجید کی سورہ فاتحہ کو پورا سنایا۔ جب سنایا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ غصہ ہوتے تھے مصعب بن عمیر کی باتوں سے، جب انہوں نے کلام مجید کی اس صورت کو سنا، انہوں نے فوراً جوش میں آ کر یہ بات کہی کہ اتنا شاندار کلام تم نے مجھے سنایا ہے، کیا شاندار کلام ہے، اور کہا کہ مصعب بن عمیر کے سارے کلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان بہت زیادہ شاندار کلام ہوتے ہیں ان لوگوں کے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان پہلے آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم جو بات کہہ رہے ہو، پہلے میں اپنے بت سے مشورہ کر لوں، جو ان کا بت تھا منات۔ انہوں نے کہا میں اس سے مشورہ کر لوں، جو مجھے وہ کہے گا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ وہ گئے بت کے پاس اور جا کر یہ ساری باتیں رکھی۔ جب بت نہیں بولا تو آخر میں بولے شاید مجھے لگ رہا ہے تم ناراض ہو گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے جو بت رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے تینوں بیٹے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آ گئے، ایک موقع پر ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اس بت کو اٹھا کر ایک کنویں میں جا کر ڈال دیا۔ معلوم ہوا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ آئے اس بت کے پاس اور دیکھا یہاں پر تو بت بھی نہیں ہے۔ گئے ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے اس کنویں پر اور اس کو نکال کر لے کر آئے، اس کو نہلایا دھولایا، خوشبو لگائی اور وہاں پر پھر رکھ دیا اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے۔ ایک رات آئی پھر سوئیں، پھر تینوں کے تینوں بیٹے آئے اور آ کر بت کو اٹھایا پھر کنویں میں ڈال دیا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، صبح میں پھر آئے، دیکھا کہ بت موجود نہیں ہے، پھر گئے کنویں کی طرف دوڑتے ہوئے اور اٹھا کر لائے اور اس کو نہلایا اور دھولایا اور صاف ستھرا کیا اور شاندار خوشبو لگائی اور پھر وہاں پر کھڑا کیا۔ بیٹے تو ایمان لا چکے تھے، انہیں تو پتا تھا کہ اب کامیابی تو بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہیں۔ میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے، میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جو کامیابی ہے اس زمانے میں وہ زمانے کے اعتبار سے ہے کہ جیسے زمانہ ماڈرن ہوتا چلا جائے گا ہم بھی ماڈرن ہوتے چلے جائیں گے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مزاج یہ نہیں تھا۔
ان کا مزاج تو یہ تھا کہ اگر کامیابی اگر ملے گی اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع میں ہیں، نمازوں کی پابندی میں ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں ہیں۔ ان کا مشن یہ تھا۔ تیسرے دن آئے، دیکھا بت رکھا ہوا ہے، پھر جا کر ایک مرے ہوئے کتے سے پہلے اس بت کو باندھا۔ اس سے پہلے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اس بت کے اوپر کلہاڑی ٹانگ دی سر پر، اور کہا کہ اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے، اب تجھے جو یہاں سے اٹھا کر لے کر جائے تو اس کلہاڑی سے اس کا علاج کر دے۔ بت ہوتا ہے، اسے کیا پتا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ گئے، بیٹوں نے دیکھ لیا کہ ابا جان اب سو گئے، پھر آئے اور ایک مرے ہوئے کتے سے اس بت کو باندھا اور جا کر پھر اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب اس کنویں میں بہت زیادہ کیچڑ ہو چکی تھی، بت بہت زیادہ گندا ہو گیا۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر دیکھا کہ بت مرے ہوئے کتے کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ معبود نہیں ہو سکتا، اور فوراً ایمان لے کر آئے۔ جب ایمان لے کر آئے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ تو اسی سال میں غزوہ احد پیش آیا، اور ان کے تینوں بیٹے معوذ اور معاذ اور خلاد، یہ تینوں کے تینوں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جہاد کی تیاری کر رہے تھے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے جب اپنے ان تینوں بیٹوں کی یہ محبت دیکھی اور یہ کوشش کہ یہ جہاد کے لیے اتنی تمنا کر رہے ہیں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے دل میں بے چینی ہے رب العالمین سے ملنے کی، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ گئے، جانے لگے۔ تینوں بیٹوں نے روکنا شروع کیا، کہا ابا جان اللہ نے تو آپ کو معاف کیا، آپ کا عذر ہے، آپ لنگڑے ہیں، اللہ تو آپ کو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن صحابی ہوتے ہیں، جب ایمان ان کے اندر آ جاتا ہے، چاہے ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں، ان کا خون بہہ جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، رونگٹے اکھیڑ لیے جائیں، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ شہادت کی موت ہو، چاہتے یہی ہیں کہ رب العالمین سے اپنے خون کے ساتھ ملیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی پر گئے، اور جانے کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ یہ میرے تینوں بیٹے مجھے جنگ میں جانے سے روک رہے ہیں، اور یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لنگڑے ہیں، آپ نہ جائیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ میں ہی جنت میں جاؤں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹوں سے کہا ٹھیک ہے بھائی انہیں جانے دو۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت ان کو مل گئی جانے کی جنگ میں، انہوں نے اپنی بیوی سے الوداع کہا، اور ایسے الوداع کہا جیسے کہ کوئی انسان جاتا ہے اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اب میں گھر کو واپس نہیں آؤں گا۔ انہوں نے اسی انداز میں الوداع کہا کہ اب کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے، اور الوداع کہہ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ اب میں اپنے گھر کو واپس نہ آؤں اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ گئے، اور جانے کے بعد میں روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں اچھلتے سب سے پہلی سب میں تھے مجاہدین کی۔ یہ شوق تھا صحابہ کرام کو جنت کا، انی لمشتاق الی الجنہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بس جنت کا شوق ہے، مجھے جنت کا شوق ہے، مجھے جنت کا شوق ہے، اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اچھلتے کودتے سب سے پہلی سب میں ہیں، اور گئے، جنگ شروع ہوئی اور شہید ہو گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تینوں بیٹے شہید ہوئے۔ ایسا ایمان تھا جنت کے لیے، ایسا شوق تھا جنت کا۔ میرا اور آپ کا شوق ہے کہ ہمیں بھی جنت مل جائے، میرا اور آپ کا شوق ہے ہمیں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے، میرا اور آپ کا شوق ہے کہ کل قیامت کا دن ہو ہم بھی پیغمبر اعظم کے پاس کے پیغمبر اعظم کے سائے میں کھڑے ہوئے ہوں، اور شوق اتنا اچھا ہے ہمارا، اور ہمارے اعمال اور ہمارے کارنامے الامان الحفیظ۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ملے گا۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکال کے، پیغمبر اعظم کے طریقے کا جنازہ نکال کے، ان کی اتباع کو چھوڑ کر، ان کی سنتوں کو چھوڑ کر، ان کے کلچر کو چھوڑ کر، ان کے کلچر کو چھوڑ کر، ان کے کلچر میں آگ لگا کر، ان کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پیغمبر اعظم کا سایہ ملے گا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے جنت کے لیے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے،
اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑے ہیں کہ نہیں جنت میں جانا ہے. ایک ہی کامیابی ہے اور وہ کامیابی آخرت کی تب ہے جب رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اور مجھ سے اور آپ سے علمان الحفیظ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس زمانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سخت ناراض ہے، کیونکہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چہیتے اور سچے اور اللہ جن بندوں سے محبت کرتا ہے وہ دنیا میں پریشان نہیں رہتے. قرآن مجید کا بیان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن میری اور آپ کی کیفیت اس زمانے میں یہ ہے کہ ذرا سا دنیا کے نظام کو دیکھا میں اور آپ اس پر متاثر ہو جاتے ہیں. دنیا والوں کے کپڑے دیکھ کر متاثر میں اور آپ ہو جاتے ہیں، دنیا والوں کے کھانے کا نظام دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں. عجیب کہانی ہے، آپ دیکھیں میری جھالوں میں جا کر مسلمانوں کے حال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے چل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، مجھے یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے. آپ خود بتائیں یہ جانوروں والا کھانا ہے یا نہیں ہے؟ یہ صفت تو جانوروں کی ہے کھڑے ہو کر کھانے کی. یہ کس نے بتایا کھڑے ہو کر کھانا؟ اور تقریباً آدھا کھانا اس میں اور آپ برباد کرتے ہیں. حضور پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی. اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو مجھے اور آپ کو کہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. کتنا ہی بڑا محدث ہو، کتنا ہی بڑا مفتی ہو، راتوں دن عبادت کرنے والا ہو اور دغا بازی کر رہا ہو محمد الرسول اللہ کے کلچر سے، ان کے طریقے سے، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اور آپ کی خاطر اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. میری اور آپ کی خاطر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا ہے. میری اور آپ کی خاطر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو رو رو کر دعائیں کی ہیں، اللہ میری امت کو بچا لیجئے، اللہ میری امت کو بچا لیجئے. اور آج امتی کا یہ حال ہے کہ نمازوں کو چھوڑ لیں، عیاشی، بدماشی، زناکاری، سود، رشوت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. ایک موقع پر حدیث شریف کے اندر آتا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ہمارے حال کیا ہے؟ ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے بغض. یہ طریقہ پیغمبر آدم کا نہیں ہے. میرے عزیزو، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو کامیابی ہی کامیابی. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دو اس پورے مجمع کے اندر کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے شوق ہے کہ میں جہنم میں جاؤں، نعوذ باللہ. ایک بندہ بتا دو. ہر کسی کو یہی تمنا ہے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارے گھر والے بھی جنت میں جائیں، ہمارے بچے بھی جنت میں جائیں، ہمارا خاندان بھی جنت میں جائے. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہو؟ یہودیوں کا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا. ہمارے بالوں کے کٹ کیا ہیں؟ عیسائیوں والے. ہمارا لباس کیا ہے؟ یہودیوں والا. اور ہمارے بچوں کا تو خیر اللہ ہی معاف کرے. الامان الحفیظ، آپ خود دیکھیں اپنے بچوں کے حال، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کیا نظام بنایا ہم نے، کیا درگت بنائی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہوتی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس زمانے میں یہ حالات میں اور آپ راتوں دن دیکھتے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں کہ فلاں لڑکے نے خودکشی کی ہے اور فلاں لڑکی نے فلاں لڑکے کے متعلق اور فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی سے محبت کی اور اس بنیاد پر کہ ان کی شادی نہیں ہو اور انہوں نے خودکشی کی ہے، خدا کی قسم یہ حالات کبھی نہیں آتے. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں سچائی ہے. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں رحمت ہے، سکون ہے. اور کوئی ایک اللہ کا بندہ ہو جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور وہ یہ کہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، اس کے دماغ میں کچھ کمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد میں سکون نہ ملے، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا کی غیر قومیں بھی یہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ شاندار مذہب تمہارا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پھرا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہی ہوگا میرا اور آپ کا انجام بھی. اگر یہی حالات رہے نمازوں کو چھوڑنے کے، یہی حالات رہے چغل خوریاں کرنے کے، یہی حالات رہے چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنے کی، اگر یہی تدبیریں رہی میری اور آپ کی رشوت کے لین دین کی، یقین جانو رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. ایک وقت آئے گا خطرناک عذاب کی شکل میں رب العالمین مجھے اور آپ کو تباہ اور برباد کرے گا. اور یہ اللہ کا نظام ہے.
1400 سال سے اب تک کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کلام مجید کو پڑھیں، کتنی قومیں اس دنیا میں آئیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ میں بغاوت کی، جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ میں بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منٹوں سیکنڈوں میں اس دنیا سے مٹا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کیا، رب العالمین نے قوم فرعون کو تباہ کیا، رب العالمین نے ابو جہل کو تباہ کیا، رب العالمین نے ابو لہب کو تباہ کیا، رب العالمین نے قارون کو زمین میں دبایا، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے رب العالمین سے اپنے رشتوں کو کمزور کیا تھا۔ اور جو انسان اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کمزور کرے گا، خدا را یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج کر رہے گا۔ اور یہ میرے اور آپ کے اوپر عذاب کی شکلیں ہیں۔ راتوں دن یہ خبریں ملتی ہیں فلاں جگہ پر موب لنچنگ ہوئی، یہ کیوں خبریں ملتی ہیں فلاں جگہ پر ایک داڑھی والے کو مارا گیا، کیوں خبریں ملتی ہیں فلاں جگہ پر داڑھی والے کو پکڑا گیا، کیوں خبریں مل رہی ہیں فلاں جگہ پر ایک مولوی صاحب تھے ان کو 8 سال سے جیل میں ٹھوک دیا گیا۔ یہ آخر بات کیا ہو رہی ہے؟ میرے پیارو، یہ کمی ہے میری اور آپ کی۔ اگر ایمان سلامت ہوتا، میرے اور آپ کے چہرے پیغمبر کے جیسے ہوتے، میرے اور آپ کے لباس پیغمبر کے جیسا ہوتا، میرا اور آپ کا طریقہ پیغمبر کے جیسا ہوتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی دنیا میں انسان ایسا نہیں تھا جو میری اور آپ کی نگاہ سے نگاہ ملا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی آتا تھا کافر، کانپتا تھا، تھر تھر آتا تھا۔ کیوں تھر تھر آتا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان سلامت تھا، ایمان مضبوط تھا۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کا رنگ نہ بدلے، ایک نہیں۔ آپ ابھی اٹھائیں اپنے ہندوستان کی تاریخ، کتنے علماء اس میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر لاکھوں لاکھوں لوگ ایمان لے کر آئے۔ آپ کی ہندوستان کی تاریخ ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ یہ حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ یہ شکوے شکایت تو مجھ سے اور آپ سے خوب آتی ہے رب العالمین سے کہ اللہ سارے حالات مسلمانوں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے بھی غور کیا میرے پیاروں، جتنی نعمتیں رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے مہیا کی ہیں، آپ ذرا غور کریں اتنی نعمتیں رب العالمین نے کسی دوسری قوم کے لیے مہیا کی ہیں یا نہیں کی؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے ہم کتنا رب العالمین کو ناراض کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا میں نے اور آپ نے ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں مصیبت میں، ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں خوشی کے وقت میں؟ کبھی شادی کا موقع آیا ہم رب العالمین کو بھول جاتے، ہماری بچیوں کے گلے میں دوپٹے پڑے ہوئے ہوتے، ان کا لباس چینج ہو جاتا ہے، ہمارا لباس چینج ہوتا تھا، ہمارے بال بکھرے ہوئے ہوتے، اس موقع پر مجھے اور آپ کو اللہ یاد نہیں آتا؟ میرے پیاروں، غصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بتلا رہا ہوں۔ اس موقع پر اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اس موقع پر بھی تو رب العالمین اوپر ہوتا ہے، اس موقع پر بھی تو میرا اور آپ کا جس کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ بھی تو اللہ ہے۔ تنہا صرف مصیبت کے وقت ہی اللہ کو کیوں پکارا جاتا ہے؟ لیکن میرا اللہ تو پھر بھی کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، تم زمین سے آسمان تک گناہ کر لو لیکن کم سے کم ایک قدم آ تو جاؤ، ایک قدم تو آ جاؤ، ایک قدم تو آ جاؤ، میں تمہیں اپنے سینے سے چمٹا لوں گا۔ کیا اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی اس دنیا میں ہے؟ جو اللہ اپنے بندوں سے یہ کہہ رہا ہے زمین سے آسمان تک گناہ کر لے پھر بھی آ جا میری طرف کو ایک قدم، جب میں تجھے اپنے سینے سے چمٹا لوں گا۔ کتنے واقعے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، آخری واقعہ بیان کر دوں، پوری زندگی اس کی شراب میں، جوئے میں، زنا کاری میں گزری۔ ایک موقع پر ایک عورت کو لے کر آیا پیسے دے کر، وہ آئی اللہ کی بندی اور اس نے کہا کہ میں زنا کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی یہ کام کروں گا، تم لے لو جتنی تمہیں ضرورت ہے پیسوں کی۔ وہ اللہ کی بندی آئی، گھر میں داخل ہوئی، کمرہ لاک کیا اور رونے لگی۔ اس نے معلوم کیا میں تمہیں زبردستی نہیں لے کر آیا ہوں، میں تو تمہیں پیسوں میں خرید کر لے کر آیا ہوں۔ اس اللہ کی بندی نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے یہ بھوک مجھے اس موقع پر اس دہانے پر لے کر آئی ہے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ورنہ میں اس کام کو کبھی سوچتی بھی نہیں۔ کتنی عورتیں آج اس زمانے میں ایسی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو اپنی عزتوں کو داغ لگا رہی ہیں؟ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے غیروں کے اڈوں پر جا کر اپنی عزتوں کو داغ لگا رہی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ ان اللہ کی بندیوں کے پاس خرچے کو پیسے نہیں ہیں؟ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے میرے اور آپ کے زکوٰۃ کے نہ نکالنے کی۔ سیدھی سیدھی بات ہے، بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں، زکوٰۃ کا جب مسئلہ آتا ہے بالکل سکڑ جاتے ہیں، بالکل سکڑ جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ وہ اس اللہ کی بندی نے یہ کہا مجھے یہ مجبوری اس دہانے پر لے کر آئی ہے، ورنہ میں کبھی اس کام کو سوچتی بھی نہیں۔ کفل نے جب یہ جملے سنے اور وہ اللہ کی بندی رول لگی، کفل کے دل میں رحم آیا اور کہا جا ٹھیک ہے تو چلی جا۔ اور کفل نے اس موقع پر توبہ کی نیت کی، ابھی توبہ نہیں کی تھی،
بس صرف نیت کی. اور نیت کر کے دوسرے راستے کو چلا. ایک دوسری جگہ پر وہاں بستی تھی اور ارادہ کیا وہاں جا کر توبہ کروں گا, وہاں جا کر پاک ہوں گا. بیچ میں موت آ گئی. دونوں فرشتے آ گئے, جہنم والے بھی اور جنت والے بھی, اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ نہیں اس نے پوری زندگی زنا کیا, پوری زندگی شراب پی, پوری زندگی عیاشی کی ہے, یہ جہنمی ہے. جنت والے کہہ رہے نہیں یہ جنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر زمین کو حکم دیا. جدھر جہنم والے فرشتے کھڑے ہوئے تھے رب العالمین نے کہا اس زمین سے تو لمبی ہو جا, اور جدھر جنت والے فرشتے کھڑے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے کہا تو تھوڑی سکڑ جا. اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس کی پیمائش کیجئے کہ جس کی طرف کو زیادہ ہوگا, جس کی طرف کو کم ہوگا وہ لے جائے گا. جنت والے فرشتوں نے پیمائش کی, جہنم والوں نے پیمائش کی. جنت والی پیمائش کم تھی, جنت والے فرشتے لے گئے. اور کیا بات تھی, صرف ابھی توبہ کی نیت کی تھی, توبہ نہیں کی تھی. اللہ نے کہا اگر تم نیت بھی کرو گے توبہ کی تب بھی میں تمہیں معاف کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا. اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اس زمانے میں کہ جب بنی اسرائیل پریشان تھے, رب العالمین نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم رکھو, زکوٰۃ کو ادا کرو, جاؤ میں تمہاری مدد کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کی اور 1400 سال سے اب تک کی جتنی انسانیت آئی ہے, اور اس انسانیت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر توکل کیا ہے اور مالک کو راضی کیا ہے, وہ انسان اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی ایسے ہی حامی و ناصر ہے. لیکن شرط یہ ہے میرے پیاروں, نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, اپنی بچیوں کا لباس چینج کرنا پڑے گا, اپنے گھروں کا نظام چینج کرنا پڑے گا, اپنے گھروں کا نظام نبی کے مطابق لانا پڑے گا. اس وقت تک کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا, کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. حل تو یہ ہے, آخری بات عرض کر دوں میرے پیاروں, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے راستے پر جو انسان اس خطرناک وقت میں زندگی گزار رہا ہے وہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ شاندار ہے. اور جس آپ خود اندازہ لیں, آپ پورے شہر کا جائزہ کریں, جن کی جاب لگی ہوئی ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی 2 لاکھ 3 لاکھ سیلری ہے اور ان کی زندگیوں میں نمازیں نہیں ہیں, وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پا رہے. رات کو نیند کی گولی لے لے کر سوتے ہیں. لیکن جو اللہ کا بندہ 5,000 7,000 6,000 10,000 کما رہا ہے, مزدوری کر کر آ رہا ہے صبح سے شام تک, نمازوں کی پابندی ہے, زکوٰۃ کی پابندی ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طریقے سے فالو کر رہا ہے, آپ اس مزدور سے جا کر پہنچے, وہ رات کو بڑے سکون کی نیند سوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سکون کو بھر دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے, یہ خطرناک وقت ہے, اپنے آپ کو بدلو, عہد کر کے جاؤ مسجد سے, انشاءاللہ آج کے بعد میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے, جب تک ہماری موت آئے گی انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک میں اور آپ اس دنیا میں رہیں اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پر قائم و دائم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے گھروں کی اور میری اور آپ کی بہنوں کی سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.